آج میں آپ لوگوں کے سامنے سب کو سلام عرض کرتی ہوں اور اپنے اللہ پاک کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے بعد اپنے عوام کا بھی، جنہوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. میں آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں میری خوشی کا اظہار، میرے پاس الفاظ میں نہیں، میرے خیال میں بھی نہیں تھا، بلکہ کبھی بھی سوچ و بچار میں بھی نہیں تھا کہ مجھ پر آج پھر یہ دن میرا اللہ لائے گا. صرف دعائیں تھیں کہ یا اللہ کوئی دن آئے گا اپنے وطن کی ہوائیں پھر مجھے اس میں پاکستان میرا وطن، میرا ایمان ہے. آپ لوگوں کی دعائیں مجھے آپ لوگ بہت یاد آتے تھے. کاش میں پھر اپنے وطن کے باسیوں میں جاؤں، اور وہی ہوا. آپ لوگوں کی دعائیں مجھے پھر واپس لے آئیں. اللہ میرے وطن کو آباد رکھے. اور جتنا مہنگائی میں نے خدمت کی، اب بھی میرے جسم کے آخری خون کے قطرے تک میری دعا ہے میں اپنے وطن کے کام آؤں. السلام علیکم. انور مقصود آپ کی خدمت میں. جاتے جاتے جہاں ہمیں کچھ خوشیاں عطا کی، وہاں کچھ دکھ بھی کیے، اور سب سے بڑا دکھ میڈم نور جہاں ہم سے دور چلی گئی. تو ایک تھا میرے اشعار میں ہزار ہوا، اس ایک چراغ سے کتنے چراغ جل اٹھے. ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنے ہنر کو روگ بنا دیا. وہ ایک عظیم گلوکارہ تھی. یہ فیصلہ انہوں نے خود نہیں بلکہ زمانے نے کیا. ان کی شناخت ان کے گائے ہوئے گیت ہیں جن کا تعلق خاندان، بڑی ماں، گاؤں کی گوری، جگنو، چندے، دوپٹہ، انتظار، کوئل، حویلی، عذرا، چنگاری، لاکھوں میگھ اور سینکڑوں فلمیں ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے گلوکار صرف عوام میں مقبول ہوتے ہیں. میڈم نور جہاں عوام میں بھی مقبول تھے اور خواص میں بھی. یہی بڑے گلوکار کی نشانی ہوتی ہے. وہ ہمارے درمیان ہمیشہ رہیں گی اپنے گیتوں کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے. بہت خوش نصیب تھے، جو چاہا وہ پایا. جس منزل تک پہنچنا چاہتی تھی اس سے آگے نکل گئی. کروڑوں چاہنے والے چھوڑ گئی. اگر آپ پریشان ہو تو آپ ان کے گیت سنیں، پریشانی کم ہو جائے گی. اگر آپ خوش ہو ان کے گیت سنیں، خوشی میں اضافہ ہوگا. میرے ساتھ مہمان اس وقت بیٹھے ہیں، میں آپ کو تعارف کرا دوں ان کا. نثار بزمی صاحب، مینا شاہ صاحبہ، ارشد محمود، افشاں اور ٹینا ثانی. بزمی صاحب، بہت بڑا نقصان ہو گیا جو ناقابل برداشت ہے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کتنا پاکستان کا نقصان ہوا، پاکستان کی فلم انڈسٹری کا نقصان ہوا، موسیقاروں کا نقصان ہوا. ان کی اچھی آواز جیسی میڈم جیسی آواز ملنا ممکن نہیں ہے. میڈم عجیب و غریب شخصیت کی مالک تھی. اتنی
اکیلی گانے والی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے گانے پر کبھی تکبر نہیں کیا. بڑی بڑی محسن طبیعت کی تھی، بڑے مزیدار شخصیت، بڑی وفادار، بڑی یعنی محبت کرنے والی خاتون تھی. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میرے ساتھ بہت کام کیا. میں نے 62 سے لے کر 80 تک ان کو بہت گانے، بہت پکچریں میری گائیں، اور ساری پکچریں جتنی انہوں نے گائی وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے مقبول ہوئی، اور ان کی آواز کی وجہ سے زیادہ مقبولیت ہوئی. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ کئی پکچریں ایسی ہیں کہ میں ان کو گوانا نہیں چاہتا تھا. جب انہوں نے سنا تو مجھ سے آ کر کہا کہ ایسی کون سی طرز بنا لی ہے آپ نے کہ میں نہیں گا سکتی. جی میں نے کہا میڈم ایسی کوئی طرز نہیں ہے جو آپ نہیں گا سکتی، لیکن میرے گانے میں پچ کا سوال ہے، تو اس پچ میں آپ کا گانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے پچ والی آواز کو میں گوانا چاہتا ہوں. تو بولے گانا سنایا. میں نے ساجنا رے سنایا، بڑی سن کر محظوظ ہوئی اور کہنے لگی جس پچ سے آپ گوائیں گے اسی پچ میں پوری پکچر ناگمنی انہوں نے اسی جس سر میں نے گوانا چاہا اسی سر میں گایا. اور ایسے گانے گائے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. من میں اٹھی نئی ترنگ. جی ہاں، کیا گا دیا گانا، کیا کہنے. میں آج بھی سورج ڈوب گیا ہے، کیا اچھا، آج بھی تم نہیں آئے. جی بڑے کیا کہوں میں کیسی. جب آپ نے میڈم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ کو کیسا لگا؟ کیونکہ بمبئی میں تو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. بمبئی میں نے دیکھا تھا جب میں میوزک ڈائریکٹر نہیں بنا تھا، صرف ریڈیو آرٹسٹ تھا. جی لیکن پہلی مرتبہ ان کو دیکھا جب ان کا میرے لیے جہان میں چین ہے نہ قرار ہے یہ گانے مقبول ہوئے تو بڑا میں متاثر تھا ان کی آواز سے. تو میں نے جا کر جب ایک سینٹرل اسٹوڈیو بامبے میں ریکارڈنگ کر رہی تھی تو میں جا کر ان کو دیکھتا رہا. بہت اس وقت مجھے کتنی دیر دیکھا؟ بہت دیر تک دیکھتا رہا، بہت دیر تک دیکھتا ہوں. یعنی میں اتنی دیر تک دیکھتا رہا کہ ان کو بھی احساس ہوا کہ مجھے دیکھ رہا ہے. جی خاندان، بڑی ماں، گاؤں کی گوری، جگنو، کیا کہیں، زینت، بہت اچھی پکچر انہوں نے ساری جتنی پکچریں انڈیا میں بھی گائی، ساری مقبول ترین پکچریں ان کی. کبھی جھگڑا ہوا میڈم سے آپ کا؟ کئی مرتبہ ہوا. بتائیں کیوں ہوا؟ بس ایک مرتبہ تو یہ ہوا تھا کہ میں چونکہ امراؤ جان ادا کر رہا تھا، طارق صاحب نے کہا کہ چلیے بھائی میں تو اوپننگ کروں گا تو آپ چلیے میڈم کے پاس. میں گیا، ان کے ساتھ گیا، ان کو گانا سنایا. تو جب سنایا تو جو بچہ تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں، آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں. تو کہنے لگی آخری گیت گوانے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا نہیں میڈم آپ کے اور بھی گانے ہیں. فلم کا تو آخری گیت تھا. جی ہاں فلم کا آخری گیت، مگر ان کے گانے تو ایک مرثیہ تھا وہ میں ان سے گوانا چاہ رہا تھا. تو اس کے بعد تو وہ گائے. جب میں آپ سے بات کروں برجی صاحب، جی جنہوں نے بہت اچھے گانے گائے تھے، کاٹے نہ کٹے رہنا یا نہ جانے کس لیے ہم پر قیامت کھائی جاتی ہے، مگر گانا میڈم پہ مشہور ہوا، بہت مشہور ہوا. صرف اسی گانے کی وجہ سے پکچر کو اسٹینڈنگ ملی. جو بچا تھا وہ لٹانے کی مجھ پہلی رپورٹ جو آئی تیسرے شو پہلے شو کی تو یہ آئی کہ ایک ہی گانا ہے، باقی مجھے کچھ بھی نہیں جی. اور وہ ہے جو بچا تھا لٹانے کے لیے آئے، ایک گانا. اسی طرح انجمن میں بھی ایک ہی گانا جی، اسی طرح ان کا ایک گانا رہا اور اسی سے مقبولیت ہوئی. مگر جب آپ نے پہلی فلم بنائی ایسا بھی ہوتا ہے، اس میں آپ نے ہو تمنا اور کیا جانے تمنا، جی مشکل گانا تھا، مگر میڈم نے کتنی آسانی سے اور کتنے مزے میں گا دیا، کتنے ایکسپریشن سے گایا. جی اور جگہ جگہ کیسی بھی کہنے ہیں. آج تک بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، آج بھی سنتے ہیں اس گانے کو. 62 کا گانا ریکارڈڈ ہے دسمبر کا. تو بہرحال اللہ ان کو دیکھیے. آپ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جنت نصیب کرے جانے والے کو، مگر میڈم گئی کس دن ہے؟ 27 کی رات. کیا کہنے، کیا دن ملا، دن ختم قرآن کا دن. ہر طرف سے آوازیں مسجدوں سے آ رہی تھی جب میڈم اس دنیا سے آ رہی. بڑی نیک خاتون تھی، اندر سے بہت اچھی تھی. جانے کے کیسے کیسے لوگوں کی کیسی انہوں نے امداد کی کسی کو نہیں معلوم. اس کا انہوں نے اظہار بھی نہیں کیا تھا. یہ کبھی نہیں. بڑی اللہ ان کو جنت میں. لاکھوں میں ایک جب آپ نے بنائی جی تو آپ نے بڑے مشکل گانے بنائے میڈم. جی
الگ الگ قسم کے گانے کیے. ایک طرف سے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے, دوسری طرف بنایا آپ نے بڑی مشکل سے ہوا تیرا میرا ساتھ. تو جان بوجھ کے میڈم کو تنگ کرتے تھے آپ یا نہیں؟ میڈم ایسی گانے والی تھی کہ ان کو مشکل گانے دینا چاہیے. ان کو خود خوشی ہوتی تھی کہ میں ایسا گانا گاؤں گی. من مندر کے جو کیا گانا تھا, بھجن تھا, کیا گانا گایا انہوں نے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ ساری گانے میڈم کا ایک گانا تھا آپ کا کمپوز کیا ہوا, ابھی ڈھونڈ ہی رہی تھی تو یہ نظر ہماری, یہ میڈم نے آپ کے لیے گایا ہے, وحید مراد کے لیے گایا ہے؟ یہ کیونکہ میرے ہی بولا ہے, میرا ہی گانا تھا, لہٰذا اس وقت تو میرے لیے گایا تھا. سروں کی ادائیگی سر میں رچ کر گانے کی جو عادت ان کی تھی, آہستہ 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 مائک پر سیٹ ہوتی تھی. اور پھر جب گانا گاتی تھی تو میں نے ایک ایک گانے کے 18 ٹیک کیے ان سے, اس زمانے میں جبکہ آپٹیکل پر ریکارڈ ہوتا تھا گانا. ایک آپ کو غزل سنواتے ہیں میڈم کی, احمد فراز صاحب کی غزل ہے. جو فلمی گیت گاتے ہیں جب ان سے غزل کی فرمائش کی جاتی ہے یا کوئی کلاسیکل انگ میں گانے کی فرمائش کی جاتی ہے تو تھوڑی سی معذرت کرتے ہیں, مگر میڈم کے آپ گانے دیکھیں, چاہے وہ باگیشری میں ہو, چاہے آنندی, چاہے جے جے وتی, چاہے کھمار, چاہے دیش, چاہے درباری, چاہے کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی راگ انہوں نے سب باقاعدہ سیکھا تھا, ہر راگ کو بھرتا تھا, گایا تھا, ٹھمریاں یاد کی تھی, بندشیں یاد کی تھی. تو جتنے اس کی پریکٹس کی ہے اس کو کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہوتی کسی کوئی بھی گانا گانے کے لیے. بڑی بات ہے. جی ہاں, بڑی بات. بلی صاحب گائک چلے جاتے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, کلاسیکل, نین کلاسیکل, پاپ, غزل گانے والے, ان کی جگہ کوئی نہ کوئی لے لیتا. یہ ایک نظام ہے, لوگ آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اس جگہ کو حاصل کر لیتے ہیں. دیکھیں میڈم کی جو جگہ ہے اور جو وہ جگہ چھوڑ گئی, نہ ان کی زندگی میں کسی نے اس جگہ کو دینے کی کوشش کی, نہ ان کے جانے کے بعد کوئی اس قابل ہوگا کہ وہ اس طرح گا سکے. بالکل صحیح ہے. میڈم نے دراصل فلمی گانے کو زندگی دی. میڈم سے پہلے جتنے بھی سنگر گاتے تھے وداؤٹ ایکسپریشن گانے ہوتے تھے. امیر بھائی کرناٹکی, زورا بھائی امباجا علی, شمشاد بھائی, یہ جتنے بھی کھڑے گانے ہوتے تھے. میڈم نے آیا تھا ایکسپریشن بتایا, تو کون سی بدلی میں میرے چاند ہے آ جائے, تو کون سی بدلی, تو ذرا سنیے ان سے کہ انہوں نے کیسا کہا. جی تو ہر ایک سے کہتی ہے. ہاں یہ بالکل صحیح ہے. تو کون ہے ان سے. بہرحال یہ ہے کہ میڈم نے فلمی گانے کو ایکسپریشن دیے اور اسی ان کے دینے کی وجہ سے لوگوں نے بھی ایکسپریشن میں گانا شروع کیا. میں لتا جی کا انٹرویو سن رہا تھا, لتا جی نے کہا کہ ہم تو گانا گاتے تھے مگر اس کی ادائیگی, اس کے بولوں کو نبھانا ہم نے نور جہاں سے سیکھا. صحیح. آشا جی نے بھی یہ بات کی, جی اور لتا نے بھی. صحیح. اور یہ بڑی بات ہے کہ آشا اور لتا دونوں بڑی گانے والی ہیں, بہت بڑی گانے والی. بہت پیار کرتی تھی میں. دیدی مینا, عشا, ہم سب بیٹھتے تھے ان کے پاس. اس کے بعد وہ پاکستان چلی گئیں, لیکن جب بھی ملاقات ہوئی انہوں نے بہت اچھی طریقے سے مجھے مطلب پیار دیا. ایک بار یہاں جب آئی تھی وہ, تو ان کا جو سواگت کیا تھا ہندوستان میں, دیکھنے والا تھا کہ کوئی بھی ایسا آرٹسٹ نہیں تھا جو ان کو لینے نہیں گیا. بہت پرانی بات ہے یہ, وہ مطلب ہم نے ان کے خاندان پکچر سے ہم ان کے گانے سنتے تھے. تلفظ ان کے بہت ہی اچھے تھے. جو گانے میں لڑک پن تھا, پھرت یعنی جو حرکتیں تانے مر کی جو تھی وہ بہت کٹھن ہے سب کے گلے میں آنا. آج بھی ان کو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نقل کریں. گائکی بہت ہی بڑھیا تھی اور ایک ہی تھی بس. وہ میں کسی کو مانتی ہوں کہ ان کو مانتی ہوں, اور لتا منگیشکر دونوں کو ہی مانتی ہوں کہ وہ سنگر ہیں بس دونوں, اور کسی کو نہیں مانتی ہوں. ہمارے جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو سنا ہے, جو آج بھی ان کے گانے لوگوں نے وہ کیے ہیں, مطلب پاپ بنا لیا ہے ان کا, اور لوگوں نے ٹی وی پہ آتے ہیں دیکھے پاپ بنا کے, تو سبھی ان کو پسند کرتے ہیں. میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ جو وہ گاتی تھی ان کو سن سن کے میں نے گانا فلموں میں کیسے گانا چاہیے وہ سیکھا. اور ویسے ان کا اور میرا مطلب جب بھی وہ ملتی تھی بہت ہی پیار سے ملتی تھی. ہم لوگوں کا بہت ہی اچھا مطلب سمبند تھا. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ فلموں میں جو انہوں نے گایا ہے نا, انہوں
انہوں نے یہ شروع کیا. میری نظر میں 2 ایسے سنگر تھے جو سہگل صاحب تھے. اس کے بعد نور جہاں جی تھی جنہوں نے واقعی فلم میوزک میں کیسے ہونا چاہیے، کیسے گانا چاہیے، یہ انہوں نے ہی شروع کیا. سر میں تھی کوئی شک نہیں، کلاسیکل گاتی تھی یہ بھی سب کو پتا ہے، وہ سیکھی ہوئی تھی. ہم لوگ تو بچپن سے ان کو سن سن کے بڑے ہوئے. اور میں جہاں تک مانتی ہوں کہ میوزک میں یہ ایک بہت بڑی درار سی آ گئی ہے. آواز تو ان کی اچھی تھی ماشاءاللہ، مطلب بھگوان نے ان کو اتنا دیا تھا کہ آواز جہاں تک بھی جاتی تھی سر میں جاتی تھی، اور آواز اوپر نیچے ایک جیسی رہتی تھی. نہیں تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ سنگر نیچے گاتا ہے تو الگ آواز ہوتی ہے، اوپر الگ ہو جاتی. کنٹرول تھا، بھگوان کی دیا تھی ان کے اوپر، کیا کہوں میں، اللہ کا کرم تھا. اور بہت نیک اور بہت شریف اور بہت ہی اچھی عورت تھی. مجھے ان کے سارے گانے پسند ہیں، پر پرٹیکولرلی ان کے جگنوں کے گانے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ان کا خود کا بنایا ہوا مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نواز، یہ اور ان کے میں سارے گانے سنتی تھی. مطلب ایسا ایک گانا میں نہیں کہہ سکتی ہوں، ہمارے یہاں ان کے سارے ریکارڈس ہیں. ارشد محمود، آپ کا تعلق بھی موسیقی سے ہے. میڈم کی بہت ریکارڈنگ کی ہے آپ نے، نان فلم ریکارڈنگ، بہت ساتھ رہا ہے میڈم کا آپ کا. بات چیت میں کیسی تھی؟ ایک بھرپور شخصیت تھی. اور میں عام طور پہ لوگوں کو بتاتا ہوں کیونکہ میں 17-18 سال ایک ریکارڈنگ کمپنی کے ساتھ منسلک رہا، اور میڈم نے میرے خیال میں 65 میں جب انہوں نے یہ جنگی ترانے گائے تھے تو اس میں سے کافی کی ریکارڈنگ جو ہے وہ EMI کے اسٹوڈیو میں ہوئی تھی، اور ان کو وہاں کا رزلٹ بڑا پسند تھا. تو جب میں نے 76 میں کمپنی جوائن کی تو اس کے بعد میڈم نے جتنے بھی نان فلم گانے گائے ہیں یا جتنا بھی کام کیا ہے نان فلم، وہ سارا کا سارا ہمارے اسٹوڈیوز میں وہ انسسٹ کرتی تھی، چاہے وہ کسی کا بھی کسی کے لیے کیا ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے لیے ہو، وہ انسسٹ کرتی تھی کہ وہاں. تو لہٰذا ان سے بیٹھ کے بات کرنے کا، ان کو کام کرتے دیکھنے کا، اور ویسے جب کام سے فارغ ہو جاتی تھی تو وہ ضرور 4-5 لوگوں کو جن کو وہ پسند کرتی تھی ان کو وہ کھانے کی ضرور دعوت دیتی تھی، اور بڑا لطف آتا تھا. اور مختلف جگہ ان کو ہر یعنی شہر میں جہاں بھی، ایک تو وہ خود بے انتہا اچھا پکاتے تھے، کئی دفعہ تو وہ خود بھی بنا کے انہوں نے کھانا ہمیں کھلایا. ساگ گوشت، چاول، جی کمال ہے. شبدے دھنیا گوشت بھی میں ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھایا، نہایت لذیذ. اور وہ بہت یعنی وہ ایک طرح سے سیلیبریٹ بھی کرتی تھی اچھے کام کو. اور یہ بلکہ بزمی صاحب سے ہی بات ایک دفعہ ہو رہی تھی میڈم کے بارے میں، تو بزمی صاحب نے کہا کہ یار وہ بہت کام کو سمجھتی بہت تھی اور کام سے عشق ان کو بہت ہے. اور وہ میں نے انور دیکھا ہے میڈم کا عشق، جس طریقے سے وہ لگ جاتی تھی میں نہیں سمجھتا. مطلب یہ بات تو ایک علیحدہ ہے کہ ان کی کتنی بڑی شخصیت تھی، وہ کتنی پاپولر تھی.
لیکن ان کو کام کرتے ہوئے جس طرح میں نے دیکھا ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو، اتنی انرجی ہوتی تھی ان میں. وہ جب یعنی ٹیکس پہ ٹیکس اور خود کہتی تھی، خاص طور پہ وہ جو ٹیلی ویژن کا پروگرام ترنم چلا تو اس کی جب ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو کمپوزر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، لیکن میڈم کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایک میں اور ٹیک کروں گی. واحد گلوکارہ تھی جن کے بارے میں میوزیشین برا مانتے تھے اگر وہ ان کو برا بھلا نہ کہیں. اچھا یہ بھی ہے، لیکن ایک اور بھی ہے کہ بالکل یہ بھی سچویشن میں نے دیکھی ہے کہ میوزیشین جو ہیں وہ کچھ بیزار ہو گئے ہیں لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی وہ میڈم سے کہہ دیں کہ یہ اس طرح ہے. اور یہ تو کئی دفعہ میں کیونکہ اسی ریکارڈنگ کمپنی کے حوالے سے وہ فلمی گانوں کے ٹریکس لینے کے لیے اسٹوڈیوز جایا کرتا تھا تو تمام ہی جو آرٹسٹ تھے ایکٹرس تھے ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی، جو ریکارڈسٹ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی. تو اگر آپ ایونیو جائیں تو وہاں پہ ڈیوڑی میں بے شمار رش ہوتا ہے، بہت سارے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی بڑے بڑے اسٹارس تھے جس میں ندیم بھی ہیں یا سلطان بھائی صاحب ہیں، وہ جب آتے تھے تو ان کو اپنی جگہ تلاش کرنی پڑتی تھی، وہ کیسے ایکسکیوز می مدد نکلنے کے لیے. لیکن جو ہی یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ہی میڈم اترتی تھی تو مجمع جو ہے صرف چھٹ جاتا تھا اور وہ عین درمیان میں سے اس ڈیوڑی میں ایک بہار آتی تھی. میں بھی بہت رہا ہوں اسٹوڈیوز میں، ایسی نحوست برستی تھی اسٹوڈیوز کے اوپر ڈر لگتا تھا کہ دیوار پہ ہاتھ نہ لگ جائے. مگر جب میڈم کی گاڑی آتی تھی تو پھول کھل گئے جیسے، اور وہ سلک کی ساڑی پہنے ہوئے، پلو اٹھانے کے لیے 40 لوگ تیار اور اسٹائل میں بیگ لیے ہوئے اور اسٹوڈیو میں جا کے بڑی بات تھی ہے. بڑی ڈانٹیں بھی ان سے کھائیں، کوئی بات ان سے ہوتی تھی. وہ ایک یعنی عام طور پہ جب چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو کہ ایک ریکارڈنگ میں، کیونکہ وہ ایک کام کو وہ بہت دل لگا کے اور بہت ہی محبت سے، میں نے انور صاحب کو کسی کو نہیں دیکھا ایسے آرٹسٹ کو اتنی محنت کرتے ہوئے، اتنی لگن سے کام کرتے ہوئے. تو وہ ظاہر ہے کوئی چیز تھوڑی سی اگر وہ ایک ٹیک صحیح نہیں ہوئی یا ایک چیز صحیح ریکارڈنگ کو بول پڑا یا کیا تو وہ بہت اپسیٹ ہوتی تھی. تو وہ عام طور پہ وہ ڈانٹ مجھے ہی پڑا کرتی تھی گو کہ اس میں میرا قصور نہیں، میری صرف یہ وہاں پہ غلطی تھی وہ میں موجود ہوتا تھا. اور مجھے خاص طور پہ بلکہ وہ ہمارے ایم ڈی تھے منصور بخاری صاحب، ان کو فون کر کے وہ جب بھی لمبے سیشن ہوتے تھے یا 8 9 10 غزلیں ان کو ریکارڈ کرنی ہوتی تھی تو وہ فون کرتی تھی کہ اس کو بھیج دو یہاں تاکہ وہ باقی جو ریکارڈنگ کے انتظامات ہیں ان کو وہ دیکھے آتے تھے. اور ہر دفعہ ڈانٹ پڑتی تھی لیکن محبت بھی بہت کرتی تھی. فیض صاحب 60s میں جیل سے رہا ہو کر آئے. فیض صاحب نے میڈم کو بلایا، میڈم گئیں، فیض صاحب نے کہا بھائی کچھ سناؤ. میڈم نے جیسے کہ آپ بڑے گانے والے ہوتے ہیں کہ ساز نہیں ہے، ان کا نہیں ایسی بغیر ساز سے کچھ سنا. تو ہماری خوش نصیبی کہ وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ عام طور پہ ان چیزوں کی کوئی طرزیں بنی نہیں ہوتی تھی. میڈم کے سامنے صرف کلام رکھ دیا جاتا تھا اور وہ شروع ہو جاتی تھی. تو یہ جو ہے اور دیہات میں انہوں نے یہ خود ہی انہوں نے طرز جو ہے اسی وقت تھی آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے رقیب سے. میرے خیال میں یہ بھی اردو میں ایک ہی نظم ہے، بلکہ اردو کے ایک ہی شاعر ہیں جنہوں نے رقیب کی تعریف کی ہے. ورنہ تو رقیب کی ہمارے شاعر ایسی تیسی کر دیتے ہیں، چاہے پرانے شاعر ہوں چاہے نئے شاعر. مگر یہ فیض صاحب کی شرافت کہ انہوں نے اپنے رقیب کی بھی تعریف کی ہے. اور پھر نور جہاں نے گایا کتنے مزے. اس حسن کی یاد تجھ سے آکے وابستہ ہے، اس حسن کی یاد تجھ سے جس نے اس دل کو پریخانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بھولا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا
صاحب بغیر سانس کے اتنے سر میں قائم رہنا بڑی بات ہے. سر کا کنٹرول تو ریاض سے آتا ہے اور انہوں نے ریاض بہت کیا تھا. تو بغیر سانس کے میڈم اتنا اچھا راستہ سناتی تھی کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ابھی جب بہت زیادہ بیمار تھی بغیر سانس کے مطلب سناتی تھی اچھا گانا گانا. جی ہاں. آپ کیا سمجھ نہیں میں نے کہا سناتی تھی بغیر سانس کے گانا جو ابھی یہ گایا انہوں نے بھائی صاحب کے نزدیک. اسی ترتیب سے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میں گیا ان کے پاس ایسے ملنے کے. تھوڑی دیر بیٹھی اور مجھ سے کہنے لگی وزیر صاحب میں آپ کا ایک گیت سناؤں آپ کو. بہت آواز نہیں تھی. میں نے کہا سنا میڈم. تو انہوں نے پیار کر کے ہم بہت پچھتائے میرا ایک گیت ہے. کیا اچھا گانا ہے وزیر صاحب. تو کچھ لوگ اس میں ذرا سا آپ طرز سنا دیں گے عوام کو وہ طرز کیا. پیار کر کے ہم بہت پچھتائے. اس انداز میں سنایا انور صاحب. میں کچھ کہہ نہیں سکتا کتنا سر میں کتنے رچاؤ کے ساتھ بغیر سانس کے. ہاسپٹل میں ہاسپٹل میں یعنی استائی اور سنچائی سنائے. میں نے کہا میڈم اس کی آواز میں اگر آپ کو ریکارڈ کیا جائے تو ایک نئی آواز انٹروڈیوس ہوگی. کیا کہنے آپ کیا کہنے. دیکھیے ہم لوگ جو پروگرام کر رہے ہیں میڈم پر ہم اسی طرح باتیں کر رہے ہیں میڈم کے بارے میں جیسے میڈم ہمارے درمیان ہیں. صحیح ہے اور وہ رہیں گی. اور میڈم نے جیسے اپنی زندگی گزاری ہے خدا ہر فنکار اس طرح کی زندگی ادا کرے. 1983 میں میرا ایک پروگرام آتا تھا ٹی وی سے سلور جوبلی. میڈم پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں آئی. اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ سجاد علی نے پہلی مرتبہ میڈم کا ایک بہت مشکل گانا گایا تھا باب میرے اب ڈھول سے پائیے. اے وطن کے سجیلے جوان میرے نغمے تمہارے. اور دیکھیں ٹینا جگہ کیسی لی میڈم نے. کئی جگہ چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں. ایک غزل بھی گائی ہے میڈم نے اور غزل بہت اچھی گائی ہے. ہم نہ نکھت ہیں نہ گل ہیں. اس میں رزم دیکھیں کیا مزے کا. وزیر صاحب جو آپ نے لاکھوں میں ایک بنائی ظاہر سارے گانے ہٹ ہوئے. فلم بھی بہت اچھی. رامیر صاحب کی ڈائریکشن شہیم آرا اور اعجاز کی ایکٹنگ مطلب سپر ہٹ فلموں میں سے ہمارے یہاں ایک ہے. اگر ہم سب میڈم سے وعدہ کرتے کہ انہوں نے بالکل غلط کہا, نہ انہیں کوئی بھولا تھا نہ انہیں کوئی بھولا ہے اور نہ کوئی انہیں بھولے گا. ایک ایسی خاتون جو نہ صرف بہت بڑی ستارہ ہیں اور اگر ستارہ کا لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو سٹار ہیں, کیونکہ یہ لفظ بھی اب اردو میں ہم نے اپنا لیا ہے. نور جہاں اور ملکہ ترنم یہ دو القاب ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر پچھلے 50 برس میں ہمارے ملک میں واقعی کوئی سٹار پیدا کیا ہے ہم نے تو وہ نور جہاں ہی. She is a zonking big star. اور میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ 50 یا 100 برس میں بھی ان کا کوئی پاسنگ ہوگا. دنیا